الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 اور گزشتہ کی جو آیت تھی لا اکراہ فی الدین اسی سے ملی جلی ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دیکھیں گزشتہ آیت میں زبردستی دین میں نہیں، اور جو کوئی کفر کرے طاغوت کا انکار کرے اور ایمان اللہ پر لائے، اور عروہ یعنی رسی یا حلقہ اس کا یعنی مضبوط یعنی اللہ کی رسی۔ اب یہاں طاغوت کے تعلق سے ذکر ہے، تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ تو ولی کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ دوست، حمایتی، چونکہ اگر کسی سے دوستی ہے تو اسی کی حمایت کریں گے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کارساز۔ اب اللہ ہی ایسے ہیں کہ یخرجو ایک سے گائے، ہم یعنی ایمان والوں کو نکالتے ہیں، ظلمات ظلمتن کی جمع تو تاریک یا اندھیرے، اس سے اللہ نکالتے ہیں نور کی طرف۔ نور ایک ہی ہے، چونکہ اللہ کا نور دین الہی ایک ہی ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ اندھیریاں بہت ساری ہیں، اب دیکھتے ہیں اندھیریاں لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، عریانیت، فحاشی، اندھیریاں بہت ساری ہیں، لیکن راہ ہدایت ایک ہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان لائے تو ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالنا نور کی طرف، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، صرف ضرورت اس کی ہے کہ ہم چاہیں، کوشش کریں۔ اب اس کے مقابل میں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ابھی اولیاء جمع ہے۔ دیکھیے ہمارا حمایتی ایک اللہ ولی، اور کافروں کے دوست اولیاء کتنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، بڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ تو کون ہے ان کے دوست، ان کی حمایت کرنے والے کون ہیں؟ کارساز تو نہیں ہے وہ، طاغوت۔ اب گزشتہ آیت میں ذکر ہوا جو طاغوت سے انکار کرے، تو کیا ہے وہ طاغوت؟ دیکھیے طاغوت کے معنی یہ نہیں شیطان، یہ شیطان کی صفت نہیں، عموماً اکثر لوگ یہی کہتے ہیں شیطان نہیں۔ دیکھیے شیطان کی صفت قرآن میں ابلیس اور رجیم۔ طاغوت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، البتہ شیطان طاغوت ہے، سب سے بڑا طاغوت ہے وہ۔ تو طاغوت کسے کہیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کروانا۔ اب جب ہم پوجا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلمان اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اگر عبادت کرواتا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اچھا اب جب دوسرے کی کرواتے تو خود کی بھی کروائے، وہ بھی طاغوت ہے۔ اب بتوں کی پوجا ہوتی ہے، مزاروں کی پوجا ہوتی ہے، تو یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ تو جس وقت ہمارے بھائی مزاروں کی نظر و نیاز و کرتے ہیں تو عین اسی کو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، تو طاغوت اسے کہیں گے، طاغوت۔ اس کی جمع طواغیت۔ تو اب یہ واضح ہوا، تو کہ ہم کوشش کریں گے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی، اور یہی وہ چیزیں ہیں کلام پاک میں۔ اب یہ طاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دیکھیے مسلمانوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے، ہمارا دین ایک، قرآن، نبی، لیکن مسلمانوں کو اس نور سے نکال کر قبروں پہ لگا دیا۔ ابھی دیکھو کتنی قبروں کی پوجا ہوتی ہے، اس لیے اندھیریاں ہی اندھیریاں، ظلمات۔ اور بدھ بھی کتنے، مکہ شریف میں کتنے تھے، ساری دنیا میں کتنے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں تو اب ظاہر ہے کہ جہنم کون ہے؟ سب، طاغوت بھی، طاغوت کی پوجا کرنے والے بھی، یہی تو نار والے ہیں، یہی تو ہمیشہ رہیں گے۔
اب شیطان کی پوجا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شیطان کے کہنے پر اگر انسان درختوں کی پوجا کرے تو کس کی پوجا کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ اب رہا سوال کہ ولیوں کی پوجا، ان کا کیا قصور ہے؟ اب جیسے مقبروں میں جا کر وہ مانگتے ہیں اولیاء سے، ہو سکتا ہے بعض جگہ پر اولیاء مدفن ہو، جیسے کہ چلیے مریم علیہ السلام، عیسی ابن مریم، تو شیطان طاغوت ہے اور وہ پوجا کرواتا ہے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کا پتلا بنانا اسی کی سازش تھی، تو وہ تو طاغوت نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو طاغوت کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے سوا چھوڑ کر کسی کی پوجا کروانا، کسی دوسرے کی یا خود کی، تو جو یہ کرواتا ہے وہ طاغوت ہے، ان کا کیا قصور؟ نہ عیسی ابن مریم کا قصور ہے، اور ہمارے ہاں جو مشہور ہستیاں ہیں نہ ان کا قصور ہے۔ تو طاغوت کے معنی آج ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ قصہ سب سنتے آئے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار ہے کہ جو اس کی حقیقت کو جاننا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب قرات کو سنیے، قال ابراہیم سے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأتی بها، تو اتا یأتی، یا زبر حمزہ ی، تو اس پر محنت کریں۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے فإن اللہ یأتی، تو کتنا فرق ہوگا؟ ایک لفظ بڑھ گیا، یعنی تبدیل نہیں ہوا، تبدیلی اور چیز ہے۔ یا الف بھی پڑھ رہے ہیں اور حمزہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا، یا الف بھی اور حمزہ بھی۔ تو حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ یہ ہمارے یہاں 3500 حرف ہے، بچوں کو پڑھائے تھے نا، علی حمزہ والسلام، تو حمزہ کو آپ گنیں گے تو 35۔ اس وجہ سے اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو حمزہ کسے کہیں گے؟ حمزہ ادا کرتے وقت ایک معمولی سا جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں فإن اللہ یأتی، یأتی ہے نا، یعنی آواز سانس نہیں رکتی، آواز رک کر جاری ہوتی ہے، یہ حمزہ کی تحقیق حمزہ۔ باقی لکھا کیسے جاتا ہے وہ ہم بتا چکے اس کے پہلے، کئی شکلیں اس کی، یا پر حمزہ، واو پر حمزہ، الف پر حمزہ۔ تو اسے پڑھنا ہے فإن اللہ یأتی، یأتی، دیکھیے جھٹکا محسوس ہو رہا ہے نا جی۔ اب ترجمہ سنیے گا۔ کیا آپ نے دیکھا؟ تو رسول دیکھیں گے کہاں سے؟ کون سا قصہ چل رہا ہے؟ حاج ابراہیم۔ تو یہ ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں، لیکن ابھی نئے حضرات بھی شریک ہوتے رہتے ہیں، تو طرح کے معنی غور و فکر، ہمیشہ دیکھنا نہیں۔ کیا آپ نے غور و فکر کیا، تدبر کیا؟ الذی حاج، یحاج، جس نے جھگڑا، جو جھگڑا کر رہا تھا۔ اب کون جھگڑا کر رہا تھا؟ ابراہیم سے، یا جدال کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا۔ کس سے کر رہا تھا؟ ابراہیم۔ کس کے بارے میں؟ فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ ابھی اتنی عبارت کو سمجھے، پھر آگے ان بیانیہ ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں ان بیانیہ، واو حالیہ، تو جب واو حالیہ ہوتا ہے تو اور کا ترجمہ نہیں کرتے، حالانکہ، درا حالے کے، جب کے، تو یہ ان بیانیہ آج اچھی طرح سے واضح ہوا کہ اکثر میں بیان کرتا ہوں ان بیانیہ۔ تو ابھی مختصر بات کہ ایک شخص جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم سے، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ سبب کیا؟ بھائی دوسرا آدمی کیوں نہیں جھگڑا کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت عطا کی تھی۔
تو یہ ہوا ان بیان، یعنی ان نے واضح کر دیا وہ ابراہیم سے اس لیے جھگڑا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے اقتدار دیا تھا، اس وقت جو وہاں کی سرزمین تھی وہی حاکم تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا ان کیا بیانیہ، تو کیوں جھگڑا کر رہا تھا، دوسرے کیوں نہیں جھگڑا کر رہے تھے۔ اچھا دوسری بات، ابھی تو اس کا قصہ سنیں گے، وہ کیسا تھا، کٹر تھا، کیا تھا، کافر تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اسے سلطنت دی۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے رزق و روزی ہمیں دی جاتی ہے وہ یہ دیکھ کر نہیں کہ یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، یہ مومن ہے، نہیں، تو اللہ نے سلطنت بھی ایسی تقسیم کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے پاس بھی تھی، اب تنگ ہو رہی ہے جگہ، یہ ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ بہرحال سلطنت اقتدار کسی کو دینا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب سنیے، یہ کون ہے شخص جو جھگڑا کر رہا تھا؟ تلمود نام کی کتاب ہے، اکثر آپ سنتے ہوں گے، میں بیان کرتے رہتا ہوں۔ یہ یہودیوں کی شرعی کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں نا، ہمارے یہاں تو بہت ساری ہیں شریعت، ہر مکتب فکر کی شریعت، نام سنیں گے شریعت یا جہالت، ایسی بھی کوئی کتاب ہے، اس کتاب کی بات نہیں، یہ یہودیوں کی کتاب عبری میں ہے اور ترجمہ عربی میں بھی ہے۔ تو اس میں جو واقعہ لکھا ہے اس شخص کے بارے میں، وہ قرآن کی آیت، ابھی یہ تو ہم چند آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آیتیں اس سے موافقت رکھتی ہیں، تو ہمیں اس سے سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ جو قصہ قرآن کے موافق ہو اور ہمیں سمجھنے میں مدد کر رہا ہو تو ہمیں اس سے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ شخص جو ہے نمرود، اب سنتے ہوں گے قصہ نمرود کا، بہت مشہور ہے، تو ہم تو ان قصوں سے گریز کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے ہے قصہ، مگر ذرا آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اس دربار میں کیسے پہنچے۔ بھائی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو وہیں پلے تھے، وہ تو آتے تھے اور جاتے تھے، وہ تو بس ایک شخص کا قتل ہوا غلط فہمی سے تو فرار ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ منع نہیں، سب جانتے تھے کہ یہیں کے پلے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کون لے گیا، سوال یہ آتا ہے، نہ ان کی کوئی گرفتاری ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تلمود سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور قصہ پورا سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کہاں سے شروع کی، اپنے باپ سے۔ یہی تو کرنا چاہے نا کہ گھر میں بت تراشے جا رہے ہیں اور کھینچ کر مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں اور جا کے دوسری جگہ دعوت دیں، یہ تو اصول نہیں ہے، تو باپ سے شروع کی۔ اب باپ سے دیکھا نہیں گیا، سمجھایا، جب نہیں سمجھ رہا ہے بیٹا تو اب یہ کہ وہ دربار میں ان کے تعلقات تھے یا تعلقات پیدا کیے اور پہنچ گئے دربار میں، دربار سے مراد نمرود کے درباری کہتے ہیں ہمارے یہاں نا، پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے تو ان کو بلوایا، اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پہنچے کہاں۔ تو قرآن ہمیشہ یعنی جامع طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اچھا اب جب پہنچے ہیں تو یہ جو بات ہے نا یہ فوراً نہیں شروع کی، جاتی فوراً کہیں گے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، نہیں، وہاں گئے تو باپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا دیکھو کیا کہتا ہے۔ تو اس وقت کیا تھا، رب، وہ تو رب العالمین ہے مگر دوسرے بھی رب تھے، جیسے فرعون کہتا تھا رب، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رب تو ہے، آسمان زمین کس نے بنایا ہے تو رب، مگر اور بھی رب ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اس پر گفتگو ہوئی مگر ہر بات کا وہ توڑ کرتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں آپ کہیں لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو، یہاں کیوں سجدہ کرتے ہو، کیوں یا رسول اللہ کہتے ہو، کیوں وسیلہ مانگتے ہو، تو کیا جواب دیں گے، ارے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید کا جز ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اور جو کچھ کہتے ہیں نہیں وہ تو اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ ویسی وہ بحث کر رہا تھا کہ نہیں رب، اور ان کے پاس بھی صلاحیت ہے اور وہ خود بھی رب بنا ہوا تھا۔ تو سمجھاتے سمجھاتے اب وہ اس بات پر پہنچے کہ شاید یہ مان جائے گا، تو بولے ربی الذی یحیی و یمیت، تم کیسے رب ہو، میرا رب تو زندہ رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے غلط مفہوم لیا،
وہ کیا سمجھا کہ کسی کو قید خانے سے، زندان خانے سے نکالو تو اس کو زندہ کیا. یہ نہیں کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ تو آپ نے کسی کو قید خانے سے نکالا، اس میں کیا؟ آپ نے کون سا اس کو زندہ رکھا؟ آپ نے اسے زندگی عطا کی. قید خانے میں تھا، ابھی آسان کر دیا. کون زندہ کرتا ہے؟ کون زندہ رکھتا ہے؟ یہ ہے کہ کسی کو بلایا، اس کو مار دیا، وہ یہ سمجھا. تو اس نے جواب دیا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز تھا، اس کے سامنے بھی وہ نہیں جھکا. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا انداز پیش کیا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. مبہوت تو عربی کا ترجمہ ہوا. مبہوت یعنی شزدر، ہاں، لاجواب، حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا. جی، لاجواب بھی صحیح ہے، ہکا بکا رہ گیا. تو سنیے کیا ہے وہ. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو پھر ایسا کرو، اللہ تعالیٰ یأتی بالشمس. اب حمزہ کی تو بات بتلا دی. اب یأتی کے معنی کیا کریں گے آپ؟ آتا ہے. بھائی آتا، آیا، اور آ کرو تو دے دو. دیکھو ربنا آتینا، دے دو. دیکھو کتنا فرق ہے. اور عطا یاتی، آتا ہے. اب آگے ہے با. تو اگر آپ ترجمہ کریں گے اللہ سورج کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. لوگ بولیں گے یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، ہے نا؟ سورج کے ساتھ کہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو با کیا کرتا ہے؟ معنی کو تبدیل کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے. دیکھو کتنا فرق ہوا. اور یہ متعدد بار ہے کلام پاک میں. با اس کو متعدی کرتا ہے، آتا نہیں، لاتا ہے. تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے؟ سورج کو لاتا ہے. بعضوں نے کیا ہے؟ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے. اب اس سے یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو مشرق سے نکال. مشرق سے تو نکلتا ہے. وہ کہے گا کہ یہ جو صبح کا سورج ہے میں نکال رہا ہوں. کہہ دیا کہ فأتی. دیکھو فأتی، فأتی نہیں، کیا؟ فأتی. ہونٹ ایسے ہوں، فأتی. آپ غور کریں، یہاں جو امام قرات کرتا ہے نا، آپ غور کریں وہ کیسا پڑھتا ہے. صاف معلوم ہوتا ہے، بلکہ زیادہ، مجھ سے بھی زیادہ کرتا ہے وہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہونٹ کھول رہا ہے وہ سائٹ میں، اوپر نہیں. تو ابھی فاتی مانے تو آ. اب کیا معنی کریں گے؟ آگے با ہے، لا. دیکھو ہے ہوا نا فرق. فاتی بہا من المغربی، مغرب سے لے کر آ. فبہت الذی کفر. اب وہ کیا ہو گیا؟ حیران، پریشان، لاجواب، ہکا بکا، شش درد، جو بھی ترجمہ کرے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب اسے ماننا چاہے تھا نا، مگر نہیں مانا. اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی. تو یہ قصہ اب واضح ہوا نا. اس کے بعد میں پھر گرفتاری عمل میں آئی. پھر وہ انگار میں جھونکا گیا. پھر آپ نے ہجرت کی طرف وہ مائل ہوئے. تو یہ ہے قصہ. باقی وہ باتیں جو ضعیف ہیں وہ ہم نے نہیں لی ہیں، اور ضرورت بھی نہیں اس کی. وہ تو شعرا پیش کرتے ہیں، قوال اپنی قوالی میں پیش کرتے ہیں. من گھڑت باتوں کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ دربار میں پہنچے کیسے. اور ظاہر ہے کہ جو ضد کرتا ہے ایسے دلائل کے بعد بھی جو نہیں سمجھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. جی اب دوسرا قصہ سنیے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اب دیکھیے او بعض یوم، بعض با عین زبر با، نہیں تو کیا پڑھیں گے؟ او بعد. تو اسی بھی ذہن میں رکھیے. او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیے تجوید اور حروف کلمات ادائیگی یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آپ ایک ایک دو دو ماہر ہو سکتے ہیں. چونکہ محنت ہو رہی ہے تو کئی چیزیں او یا الذی مر علی قریۃ، ایک شخص جس کا گزر ایک بستی پر ہوا. اب بستی کا نام نہیں، اب خامخواہ کیوں ہم پریشان ہو کہ کون سی بستی تھی، نکرہ ہے نا. وہی خاویۃن، تو اور نہیں، اب دیکھو آئے گا نا، اب کہیں گے کہ ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ تو اردو کا مزہ چلا جائے گا نا. وہ بستی کیسی تھی اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. ایک بستی سے گزر ہوا جو گری ہوئی تھی اپنے چھتوں کے بل. تو فائدہ ہوا نا واو حالیہ کا. جی اب وہ بول پڑے پوری بستی ویران، نہ اندر کوئی مکین ہے، کچھ نہیں، جس کی جو کھڑکیاں اور دروازے اور یہ سب گرا ہوا تھا، کوئی شخص نہیں تھا. غور سے دیکھا اور جا رہے تھے گدھے پر سوار ہو کے، جیسے کہ ابھی دیکھیں سنیں گے. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ہذہ بستی یعنی بستی والوں کو. ابھی اللہ ان بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا، کچھ ہے ہی نہیں. یہ ان کے منہ سے کلمہ نکلا. ابھی انیک آدمی تھے، اللہ کا انکار نہیں تھا. فاماتہ اللہ نے موت طاری کر دی. کتنی؟ 100 عام، 100 سال. ثم بعثہ، میں نے بتایا تھا نا بعث کے معنی کسی چیز کا وجود ہے تو وہ تھے نا، تھے، وجود تھا، اٹھایا، اب اڑ گئے. تو اللہ نے پوچھا انہیں فرشتوں کو بھیج کر کیوں میاں کتنے دن ٹھہرے یہاں، کم لبستہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لبست یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا کچھ. اس لیے کہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو دن چڑھ رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو ڈھل چکا تھا. لیکن یہ کہ وہ جو کیفیت تھی ان کی نا 100 سال تک سونے کی، انسان محسوس کرتا ہے کافی سو کر اٹھا تو 2 گھنٹے سوتا ہے، 1 گھنٹے تو نیند پوری نہیں ہوتی. تو محسوس کیا، اس لیے کہا کہ یومن، یا ہے کہ یوں انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو سوئے 100 عام، 100 برس. اب 100 برس سوئے تو یقین کے لیے دیکھو کھانا پینا، گدھے پر کیا تھا، کھانا پینا. لم یتسنہ، ویسے کہ ویسے، سڑا نہیں تھا یتسنہ. اور گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بڈیاں سب الگ ہو چکی تھی. اور یہ ایسا کیوں؟ تاکہ ہم تجھے وَلِنَجْعَلَكَ، تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. اب یہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا نشانی. اس لیے تم دیکھو ابھی گدھے کی طرف، ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، کیسے اسے جوڑتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 100 سال تو پیر اس کا الگ، یہ وہ الگ سب، اور وہ جو جوڑوں سے ہٹ گیا تھا نا. ثم نکسوہا لحما، اب نقصو کے معنی کیا، چڑھاتے ہیں اس پر گوشت. لباس نہیں آیا، لباس کو چڑھایا نہیں جاتا، پہنایا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے نقص اور لباس میں، لبس میں. تو اب ان پر جب واضح ہوا تو بولے کہ اعلم، میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو قصہ ہوا. اب اس میں کئی چیز سمجھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ چرچا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسا کریں گے. ایک چیز یہ تو ان کی بستی والوں کو جہاں سے وہ چلے تھے وہاں کی بات تھی، ان کو دکھانا تھا. یعنی عزیر کو نشانی بنا تھا نا، عزیر علیہ السلام ان کا نام بتاتے ہیں، ان کو نشانی بناتا تھا. اب ہمارے لوگ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ چونکہ ہمارے یہاں اب وہ 100 سال سوئے تو پہلے عمریں تو آج کل کی نہیں نا، وہ 65 اور 70 کی نہیں ہوتی تھی، 100 سے زیادہ. نبیوں کی عمریں دیکھتے ہیں نا. تو 100 سال بستی والے تلاش کرتے رہے. یعنی 100 سال تو معمولی عمر تھی پہلے لوگوں کی. تو سمجھ میں آئے گا یہ قصہ، نہیں تو نہیں آئے گا. یوں سوچتے ہوں گے کہ 100 سال میں تو خلاص ان کا ذکر ہی سب بھول گئے. نہیں، ایک آدمی غائب ہے
وہاں تک کسی کو اللہ نے پہنچایا ہی نہیں. ایک آدمی مفقود ہے تو انہیں نشانی بنا دیا. اب جب 100 سال کے بعد اٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی بستی میں جائیں گے. جب بستی میں گئے, اچھا یہ قصہ مختلف ہے سورۃ الکہف سے, وہاں 300 زیادہ 9, یہ اس سے مختلف ہے. وہاں تو 300 تک کوئی موجود ہی نہیں تھا. تو یہ بستی میں گئے, ایک آدمی غائب ہے تو بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے. یہ واقعہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا, یہ واضح ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ شخص کون, انہوں نے کیوں ایسا کہا انا یحیی ہذی اللہ بعد موتہا, انکار نہیں تھا, یعنی دوبارہ زندہ کریں گے اس بستی کو, تو اس کی کیفیت کو جاننا تھا. اور یہ کیفیت ہم سورہ الہاکم التکاثر میں بیان کر چکے ہیں. ایک تو ہوتا ہے علم, جیسے کہ ہم جانتے ہیں علم دنیا کا دینی عصری علم حاصل کرتے ہیں استاد کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے. ایک ہوتا ہے علم یقینی قرآن و حدیث, اور ایک ہوتا ہے عین الیقین, جسے ہم سنتے ہیں جنت کو, ہمیں علم یقین ہے. جب پل صراط پر سے گزریں گے جنت سامنے ہوگی تو اس کا نام کیا, عین الیقین. اور جب داخل ہوں گے تو حق الیقین. تو اس بنیاد پر وہ کیفیت کو معلوم کرنا چاہتے تھے, ورنہ انکار نہیں تھا. انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں موقع نہیں دیتے. اب اس میں لغت کو, چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لغت بھی جاننا ہے. جی دیکھیے, کم لبث سین نہیں ہے, لبث وہ لباس, اور یہ را ہے, را زبان کے نوک, یہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ. کم لبث کتنا ٹھہرے. اب میں آپ کو لے جاؤں, میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ رعد میں جو ہے آیت ہے, یہ 17 نمبر آیت ہے کہ پانی جب ندی نالے کاٹوں کاٹ جب بہتے ہیں نا تو اس میں جھاگ آتا ہے. دیکھیں ہوں گے نا, جھاگ اڑ جاتا ہے اور پانی رہ جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مکث یمکث. اس سے بھی آسان مثال جی, آج سورہ کہف جو ہے نا 3 نمبر پہ جائیے, 3 نمبر آیت پر. پہلے ذکر ہے مومنین کا جنت میں رہیں گے, ماکثین فیہا ابدا. جی یہ اچھی مثال ہے, یاد رہے گی آپ لوگوں کو. اس کے لیے تو پھر حافظ چاہیے نا. جی جی ماکثین, لیکن ماکثین مکث یمکث, اور یہ لبس یلبس تھا, اور ایک ہے لبس, وہ تو آپ جانتے ہیں لباس. تو یہاں بھی ہم معنی کرتے ہیں کتنا ٹھہرے, وہاں بھی ہم معنی کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. بات تو ایک ہی ہوئی, اردو کی بات ایک ہوئی, عربی کی نہیں. تو جو ہم جو بتاتے ہیں نا کہ قرآن شریف سیکھنا ہے تو عربی, اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں, صرف ایک ہی, کتنا ٹھہرے, کتنا رکے, ہمیشہ رہیں گے جنت میں, ہمیشہ ٹھہریں گے. فرق کیا, فرق ہے دیکھیے, ایک ہوتا ہے زمان, ایک ہوتا ہے مکان. جانتے ہیں نا, جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہے مکان. ہم جمعہ کے دن 10 بجے آتے ہیں, یہ ہے زمان, اسے کہتے ہیں ظرف. تو دونوں میں فرق ہے. لبث میں کیا کہا جا رہا ہے, تم کتنی مدت ٹھہرے, زمان 50 سال, 1 دن 2 دن. اور جنت میں زمان نہیں, مکان. جنت میں ہمیشہ رہیں گے. آ گیا سمجھ میں, کتنا آسان ہے. مکث جگہ مکان, اور لبث زمان. تو یہ ہے کلمات قرآن کے جس سے شعرا یاد رہے گا, اور پھر آئے گا تو پھر ہم اشارہ کریں گے. یہ تو ابھی آج ہم نے بتلایا. تو کم لبثت اور مکث, اچھا حدود بھی کے ساتھ بھی بار متعدد بار آئے گا, مکث میم کاف سا اور لبث, تو پھر ہم اس سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ. تو اتنا تو سمجھ گئے. اب آگے چلتے ہیں. گھڑی بہت فاسٹ چل رہی ہے, کیوں؟ اوہ, جتنا ہو سکے ہم 11:15 تک, ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب یہ قصہ سمجھنے میں آسان ہے چونکہ ایک قصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی مجھے دکھاؤ کیف تحیی الموتیٰ، پھر آ گیا وہی سوال کیف تحیی الموتیٰ. مگر یہ تو ابو الانبیاء ہیں اس لیے وہ امت والی بات نہیں ہوئی، فرق ہوا نا. قال لم، دیکھو یہ تعجب کے لیے آتا ہے. او یا تم کوئی یقین نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ نام نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نام کہیں گے تو معنی الٹا ہو جائیں گے. جی کیوں نہیں؟ تو پھر کیوں سوال؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے. یعنی وہی علم، یقین، عین الیقین، حق الیقین. تو حکم ہوتا ہے. اب سنیے، فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لے لو. لے لیے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس سے انہیں اپنی طرف مانوس کرو. مانوس یعنی کیا؟ پرندے لے لے اور اڑا دیے نہیں، رکھو، دانا کھلاؤ، پانی پلاؤ تو پہچان ہو جائے گی. وہ بھی آپ کو پہچانیں گے. جب کوئی دوسرا آدمی داخل ہوگا وہ جانتے ہیں کہ ہمارا آدمی کون ہے، اور آپ یہ کون سا، یہ کون سا، یہ ہے مراد. فَصُرْهُنَّ، تو اسے ابھی یاد رکھیے فَصُرْهُنَّ کو. پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے جز، یعنی پھر کاٹیے. مانوس ہو گئے، پہچان ہو گئی، کاٹیے. ابھی جتنے وہاں پہاڑ تھے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا رکھ دیجیے. ثم ادعوہن، پھر آواز دو. اب جو بھی جس آواز سے پکارتے تھے، ہمارے یہاں پکارتے ہیں نا، بکرا ہو، مرغا ہو، مرغی ہو، کچھ خاص نام رکھتے ہیں یا جو بھی اسٹائل ہے پکارو. یأتینک سعیا، اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے آئیں گے. ابھی دوڑتے ہوئے تو مناسب نہیں ہے لیکن کیا ہے بعضوں نے ترجمہ، لیکن بات ہوئی ہے، لیکن وہ تیزی سے اڑتے ہوئے آئیں گے. تو سنو کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو بھی فیصلے کرتا ہے حکمت کی بنیاد پر. تو یہ چیز معلوم ہے چونکہ اس قصے سے یہاں سپورٹ ملا سمجھنے کے لیے. ابھی ایک چیز رہ گئی. میں اکثر کہا کرتا ہوں فَسُرْهُنَّ، تو قربانی کے تعلق سے افضل طریقہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ آج کل شہروں میں یہ ناممکن ہے، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے دیہاتوں میں ممکن ہے. دیہات والے کبھی نہیں کرتے کہ بکرا خریدا ادھر ہی لٹایا، نہیں. قربانی کا بکرا بھی اگر دیہات میں ہے، آپ گاؤں میں ہیں، تو اسے خریدیں، اسے مانوس کریں، وہ آپ کو پہچانے، آپ ان کو پہچانیں، اور پھر اسے ذبح کریں. تو یہ آیت یاد رہے گی. لیکن شہروں میں یہ ممکن نہیں. شہروں میں تو ذبح کرنا ہے ممکن ہے، تو ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بات کو سمجھ گئے نا؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. مطلب ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے. اور آج بھی دیکھیے آپ دیہاتوں میں جائیے، وہ کبھی وہ جو بازاری جو ہے نا وہ بکرا نہیں خریدتے. تو بہرحال ایک میں نے بتلا دیا یہاں پر. اچھا آپ چلیے، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس وقت، تو 11:15 تک ہے نا جی. اس سے آگے نہیں جی؟ ہاں جی. اب یہ اس کا ہے خیرات صدقہ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 100 دیکھو کس اسٹائل میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے 100، دیکھیں 100 کیا پڑھیں گے اس کو؟ 100. لیکن اگر نہ جانے تو وہ کیا پڑے گا پھر؟ 100. اچھا، مثال ان کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک دانہ وہ دیجئے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے. اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے. اب یہی ترجمہ کریں گے چونکہ ہم نے ایک دفعہ کچھ کہا تھا مضاعفہ ایسا، تو وہ عربی لفظ ہوا نا، تو 2 گنا کرتا ہے.
جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا اور جاننے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ ایک دانہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ایک دانہ, تو اس کی مثال جیسے کہ ایک دانہ کسان نے بویا تو کتنا بڑھ گیا ہو. تو انسان جب خرچ کرتا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ میں روزہ دار کو ایک کھجوری کھلا رہا ہوں اور ایک گھونٹ لسی. ہوتا ہے نا بھائی لسی کم ہے تو ایک ایک گھونٹ پلاؤ. نہیں, تم یہ مت سمجھو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے, وہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا, اور اجر دے گا تو گن گن کر نہیں دے گا. واسع علیم, دیکھو ایک دانے کی وجہ کتنا, اور اس سے بھی تو ایک ہم سمجھ سکتے ہیں اور خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ اب دوبارہ بھی آ رہا ہے. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ سے مراد کیا؟ فی سبیل اللہ سے مراد بغیر کسی عوض کے. آپ نے کو قرض دیا تو آپ نے قرض دیا لیکن اس پر منافع نہیں مانگا, یعنی کیا اسے کہتے ہیں, آج کل کہتے ہیں نا سود, جی, کہ 1 لاکھ لے لو تو ابھی سے 90,000 لے لو 1 لاکھ کا. ایسا نہیں کیا, وہ بھی قرض حسنہ ہے, اس لیے کہ آپ نے کچھ اضافہ نہیں کیا نا. تو آپ ایسا نہ سمجھے کسی کو آپ نے قرضہ دیے ہیں, وہ بھی قرض حسنہ ہے, کیونکہ آپ کچھ لے نہیں رہے ہیں. اچھا آپ ایک سوال سنیے, اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ نے مجھے 1 لاکھ قرضہ دیے یا کسی اور کو دیے 5 لاکھ دیے. اب آپ کو ملیں گے لوگ, بھائی آپ کے 5 لاکھ کہاں ہیں, ان کے پاس ہے, زکوٰۃ دو. اچھا, ایک تو قرض حسنہ دیا, 5 لاکھ اس کو دیے, میرے پاس رقم نہیں, پھر آپ کو زکوٰۃ دوں. بھائی کیوں زکوٰۃ دیں گے؟ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. بھائی سوچنے کی بات ہے نا, آپ نے قرضہ دیا, اس کے پاس ہے, جب آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے. لیکن عموماً اس میں علماء یہی کہتے ہیں, لیکن حق شناس بھی ہیں تو ابھی اس پر محنت ہوئی ہے. جیسے کہ یہاں پر نماز کے لیے بڑی شدت تھی, مگر ایک صاحب نکلے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں, جو وہ تو صرف جمعہ کی نماز کا مسئلہ ہے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم انسان ہیں, وہی تو آتی نہیں. تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ نوٹ کر لیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, چونکہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے نا. آپ نے ایک شخص کو قرض دیا, وہ 3 سال کے بعد واپس دے گا, تو آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو کتنا کم ہوا, محاسب ہیں, 5 لاکھ کے کتنے کٹ ہوتے گا, تو آپ کی رقم کم ہوتی جائے گی. پھر کہے گا کہ بھائی 10 سال کے بعد دوں گا, کتنی آدھی رہے گی. ہاں, تو نوٹ کر لیا مسئلہ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اب چلتے ہیں آگے, اسی تعلق سے ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی, وہ زکوٰۃ میں ایک بات رہ گئی, فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کی راہ میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے, یتیموں کو اور غریبوں کو, بیواؤں کو, جو بھی سب اس میں آتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بے حساب دے گا. اب اسی تعلق سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں, پھر آئے اللہ کی راہ میں. اب اللہ کی راہ آپ جانتے ہیں, کوئی بھی راہ جو آپ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, وہ اللہ کی راہ ہے. پھر اس کے پیچھے ثم لا یتبعون ما انفقوا, جو خرچ کیا منع یعنی احسان نہیں جتاتے اور نہ انہیں تکلیف دیتے. ولا اذن, بھائی ایک شخص غریبوں کو سنبھالتا ہے لیکن کوئی غصے میں کہے, ہو میرے روٹی کے ٹکڑے پلتا ہے, نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. کہتے ہیں لوگ بعض دفعہ غصے میں آ کر توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. آپ جب کسی کو دیتے ہیں کبھی یہ لفظ نہ نکالیں, چونکہ آپ نہیں دیتے, اللہ دیتا ہے. ہاں, احسان جتانا, جی احسان جتانا, ایسا نہ کریں. اور دوسری بات ہے کہ آپ جب دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا, وہ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. یعنی جیسے کہ آپ کسی کو دیں تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, سمجھنے کے لیے. تو بالکل ایسا احسان نہ جتائیں, ٹھیک ہے. بہت تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس کہ آپ دیں, کبھی بھی احسان نہ جتائیں. ٹھیک ہے, غلطی سے کسی نے احسان جتایا تو اس کا اجر کم ہوگا, لیکن جو اجر خوف نہیں, غم نہیں, ان کے لیے ہے. اچھا آپ سنیے, قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم. قول معروف, اچھی بات, وہ مغفرت, اور درگزر کرنا, بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ اس کے پیچھے تکلیف دو. تکلیف وہی, کیونکہ
کسی کے سامنے احسان جتایا تو جس نے سنا ہو اسے معلوم ہوا نا کہ آپ اسے پیسہ دیتے ہیں، خرچ سنبھالتے ہیں، یہ بھی تو تکلیف ہی، یا اور کوئی شکل ایک ہم نے مثال بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں اور بردبار ہے۔ اب اس میں کیا سمجھنا ہے؟ معروف تو واضح ہے لیکن مغفرت بھی آیا ہے۔ مغفرت کیا اور غنی کیا؟ معروف یعنی کیا؟ یعنی آپ اچھی بھلی بات کہیں۔ جب کوئی آتا ہے نا مانگنے، یہاں تو کہتے ہیں آتینی مما آتاک اللہ، وہ ایسا نہیں کہتا پلیز مجھے کچھ دے دو، آپ یہاں کہتے ہیں نا برائے مہربانی، ایسا نہیں، وہ آتینی مما آتاک اللہ، صاحب بات، اللہ نے جو تجھے دیا اس میں سے دے۔ تو آپ اس کے ساتھ اچھی بات کریں، خوش اخلاقی سے، آپ کے پاس ہے تو دیں۔ اچھا پھر مغفرت کیا؟ وہ مانگنے آیا، آپ اس کو یا معاف کریں۔ یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا نہیں، چونکہ جو مارکیٹ ایریا میں جو کیس پر بیٹھتے ہیں نا، منظر عام پر لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، ان کو اندازہ ہوگا۔ آفس میں کام کرنے والوں کو اس کا اندازہ نہیں، آفس میں تو انٹری نہیں ہے نا لوگوں کی، تو وہ وہاں آتے ہیں، تھکا آتے نہیں ماتا کلّا نہیں ہے، یا شیخ آتے نہیں، دیکھو یار کچھ تو دو، وہ پیچھے پڑے لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت۔ اچھا دے دو یار، اور یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ بہت دیتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اب لگا رہا، یعنی لگا رہتا ہے۔ ایسا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو اور ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درگزر کرو، ڈانٹو مت، معافی آ کے خلاص، اتنا ہی ہے بس۔ تو اب یہ کہ وہ تکلیف تو ہوگی اس کو دور کرنے میں، مگر کیا کیا جائے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے تو لگے رہے اس کے ساتھ، ڈانٹے نہیں تو پھر وہ چلے جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب یہاں جتنا دے دیا اتنا کافی ہے۔ اچھا پھر غنی، اللہ بے نیاز ہے، مگر یہ جو آپ دیتے ہیں نا یہ اللہ کو نہیں دیتے، اللہ دیکھے ابھی تو جو ہم دیتے ہیں وہ اس کو دینے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، مگر کیا آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، اللہ کو آپ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جو دیتے ہیں یتیموں کو غریبوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کو مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے، یعنی اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی تو معاف کرنے والا ہے، ہوتا ہے نا انسان۔ جی بس اتنا کافی ہے میرے خیال سے، نہیں؟ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہاں بھی کچھ حروف آئے ہیں، بات وہی ہے کہ ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، بالمن یعنی احسان جتانا اور تکلیف سے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، تکلیف دینا کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد صرف دینا کہ وہ انہوں نے اتنا دیا۔ جانتے ہیں آپ جو ریا کاری کے لیے خرچ کرے گا تو وہاں پر سوچے گا کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، کیا جواب ملے گا؟ تم نے جس نیت سے خرچ کیا وہ مل گیا، اب کیا ہے بھائی کیوں خرچ کیا تھا، لوگ مجھے کہیں کہ سخی ہے، تعریف مل گئی خلاص۔ اللہ دیکھیں لوگ تعریف کریں گے، اس پہ ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ ابھی آپ نے خرچ کیا ہے کسی پر تو لوگ کہیں گے یار ماشاءاللہ انہوں نے مجھے دیا ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں، یعنی شریعت اس پر آپ پر کوئی الزام نہیں اس کا، لیکن آپ کی نیت نہ ہو۔ جی ہاں، ریا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا تو اللہ پر آخرت کے پر یقین ہی نہیں۔ اب مثال، اس کی مثال ایسے جیسے کہ صفوان، ابھی ایک ہوتا ہے پتھر، حجر، حجارت من سجیل، پتھر سخت ہوتا ہے، صفوان کے معنی بھی پتھر، ابھی کسی نے چٹان کیا ہے کسی نے پتھر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ خاصیت ہے وہ املس یعنی کیا، نرم، یعنی اتنا سخت نہ ہو۔ تو پتھر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک تو اس کو ہتھوڑے سے توڑنا پڑتا ہے اور ایک نرم ہوتا ہے اور صاف۔ علیہ ترابن، اب ایک تو نرم ہے، چٹان ہے تو اس پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، اب ایک ہوتی ہے مطر یعنی کیا، بارش، اور ایک ہے وابل، وابل زوردار بارش، اب وہ پتھر چکنا ہے
اور سخت نہیں ہے، چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے اور زوردار کی بارش کچھ رہے گا باقی سیدھا جائے گا. یہ بتایا جا رہا ہے فترکہ صلدا، صاف کر دیا. تو مثال کیا دی جا رہی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چکنا پتھر، پھر اس کے اوپر مٹی، زوردار بارش، تو کچھ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جو ریا دکھانے کے لیے خرچ کرے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ جو انہوں نے کارنامے کیے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، یا ہے کہ اس پر بھی اب کچھ بھی قدرت نہیں، اس ختم ہو گئی بات. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اصل بات یہ ہے کہ ایسی کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا، رہنمائی نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے کیے ہوئے اعمال نامے سب بیکار ہو جائیں گے، کچھ نہیں کما سکیں گے اور نہ کچھ کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کی نیت میں وہ صحیح نہیں ہے، کھوٹ ہے، تو وہ رہبری نہیں کرتے. تو بہرحال آج کے درس میں جو ہے حروف اور الفاظ ہم نے کافی بتائے، اسے یاد رکھیں. اسے کہتے ہیں علوم قرآن اور فروق اللغہ. یہ بہت اہم ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں ابھی تک کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف سیکھنے کے لیے ضرورت کیا ہے علماء کی، اردو میں کتابیں ملتی ہیں. تو ان سے آپ کہیں کہ اردو جو ہے وہ قرآن کا مفہوم نہیں بتا سکتا. ابھی آپ بتائیں کہ اردو یہ بتاتا ہے کہ لبث کے معنی کیا اور مکث کے معنی کیا، نہیں بتاتا ہے، کیونکہ اردو زبان کس کی؟ مخلوق کی. تو سمجھائیں، ملیں گے آپ کو. ایسا نہیں ہے، آپ ترجمہ پڑھیں مگر آپ کو 5% میں معلوم ہوگا کہ اتنا معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں یہ ہے بس، اور کچھ نہیں. تو تھوڑی بہت مناسبت ہو عربی سے. تو آپ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی حنیف جی بولیے. لیتے ہیں خرچہ، ہاں کھانا بھی نہیں کہ ہم دیے. جی پھر سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انفارم کرتے کہ ہمیں مانگا تھا نہیں دیے، ہاں ہم دے چکے ہوتے ہیں. ہاں وہ اس سے کہتے ہیں خلافت لگاتے ہیں کہ بھائی اس نے تھا نے نہیں دیا، جی جبکہ وہ لے چکا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض کے ہاں آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس نے آپ سے لیا ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ کب واپس کروں گا. تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مانگا نہیں، بہت غلط طریقہ ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے شریعت کا کہ جیسے آپ سے 1 لاکھ ریال کسی نے لیے تو کب واپس کرو گے، تاکہ آپ اپنا حساب کریں نا. تو اس نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد. اب 6 مہینے کے بعد واپس نہیں کر سکتا ہے تو اسے اطلاع دینی چاہیے کہ میں 6 مہینے سے واپس نہیں کر سکتا ہوں. یہ طریقہ ہے، مگر اس کے اوپر الٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مانگ دیا، تو غلط طریقہ ہے. بھائی صاحب یہاں پر ایک انہوں نے ادھر کہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے قرضہ دینے کی، جی یہ کسی کو صدقہ دینے کی، جی لیکن لاسٹ میں بولا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین. ہاں مطلب جو ریاکاری کرتے ہیں وہ کافر میں انکلوڈ ہو گئے؟ نہیں، کافر کے معنی انکار، ناشکری. جی ناشکری، کیونکہ کافر کے معنی ناشکری بھی، ناقدری بھی. تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. لیکن یہ ان کی ناشکری اگر اس درجے پر پہنچ جائے نا، اصل میں کفر تک کون پہنچتا ہے؟ ناقدری کرنے والا ہے. اس لیے کافر کا بھی ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، لیکن وہ سمجھنا چاہے کیونکہ وہاں. لیکن یہاں جی وعلیکم السلام. تو اس میں 2 مسائل ہیں آپ کے ذہن میں آئے ہیں. جی ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں قصوں کی ترتیب جو ہے وہ اتنی مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی کیوں ہے؟ کوئی وہی قصہ کہ کچھ جز کہیں ملتے ہیں، کسی قصے کے جز کہیں ملتے ہیں، تو وہ سورہ یوسف کی طرح ایک ساتھ پڑھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال ہے. یہ جو آج حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا قصہ ہے، جی
دوسرے یہ جو کافروں کو ہمیشہ شیطان کا دوست کہا گیا ہے اور ان کو وعید سنائی گئی ہے عذاب کی اور ان کو مذمت کی گئی ہے، اور مومنوں کو اللہ کا دوست اور اللہ کا ان کا کارساز ہے، اس طرح کی ان کو بشارت سنائی گئی۔ یہ بشارت اور یہ جو یعنی وعید ہے عذاب کی، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو، ہم داعیوں کو اگر ہم کہیں دعوت دیتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جیسے اللہ نے کیے؟ ایک تو یہ پہلو کہ ہمیں ویسے ہی لہجہ اختیار کرنا چاہیے جیسے اللہ نے اس قرآن میں کیا ہے، کہ ہم اللہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم تو محض اس کی دعوت دینے والے ہیں نا، لیکن ہم جب اپنی دعوت کی جب ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی کافروں کے لیے ویسے ہی شدت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اپنے لیے ویسے ہی جو ہے نا اپنے آپ کو ویسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جنت میں بیٹھ گئے ہیں جا کے اور بھی ہمارا حساب ہی نہیں ہوا۔ ایک اس بات کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھیے نعمت ہے، یعنی اللہ پاک کا کارساز ہونا، اللہ پاک کی جنت دینا، ہمیں بشارت دینا، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو کیا جب ہم عام دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی، اگر ہم عام اچھا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا مہنگا عام کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مہنگی چیز کھانے کی صلاحیت، تو ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی ہم ان کو بھی دیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے چھلکے بھی جو ہے نا ان کے یعنی باہر دروازے پہ نہ ڈالیں کہ ان کے اندر احساس کمتری یا پھر احساس حسد پیدا نہ ہو۔ عمومی طور پر کمتری تو بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن حسد کے پہلو زیادہ آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو نعمت لے لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بشارت دی، اسی عام کی طرح نعمت لے لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے، جنت کی بشارت دی، ابھی ہم گئے نہیں ہیں، ابھی ہمارا حساب ہونا ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کو ایسے یعنی کلیم کرتے ہیں کہ جیسے ہم یعنی فخر کرتے ہیں۔ یہ دو پہلو، جی دو سوال، یہ دو جی اصل میں وہ ان کا جواب ادھورا رہ گیا نا منافقہ۔ تو آپ دیکھیں منافق قرآن شریف آیت میں دیکھیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا کافر کا ہی ذکر ہے، مطلب ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہاں سے شروع ہوئے تو لا یہدی القوم الکافرین، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو واضح ہوا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ریا، تو مطلب ہے کہ جو کافر ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ریا کے لیے، ریا الناس۔ اب یہ کہ مسلمان بھی کرتے ہیں ان کا دیکھا دیکھی، تو ان کے لیے ناشکر کے معنی ہوں گے، ناقدری کے، دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ اچھا، اب یہ کہ ان کا سوال ہے کہ جز، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جیسے دیکھیے میں کئی باتیں بتاتا ہوں تو ساری تفصیل نہیں بتاتا ہوں، کیوں؟ تو تھوڑا سا، اب وہ جب سمجھتے ہیں تو پھر دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی آیتیں کیوں کہ مشرکین کو سمجھانا ہے تو ایک جملہ سمجھانا ہے۔ اب وہ جملہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہاں لکھ دو تو لکھ دیا گیا، اب اس کے بعد ایک مہینے کے بعد 23 سال کا عرصہ ہے نا، تو پھر دوسرا اس کا بقیہ آیا، تو اس کو پہلے کے ساتھ تو ملاتے نہیں تھے، اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے تھے نا، کیونکہ اس وقت جو ہرن کی جھلیاں لانا، جو ہم پڑھتے ہیں کہ چمڑے پر، وہ گائے بیل کے چمڑوں پر نہیں لکھا جاتا تھا، وہ چمڑے کے اوپر بڑی محنت کی جاتی تھی، اور وہ ہرن کی جھلی جو ہے بہت ایسی رہتی ہے جو پیپر جیسا کام دیتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ترتیب ادھر ادھر ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے بالکل پابندی ہے، کوئی نہیں کر سکتا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا اس کے بعد کسی کو حق نہیں۔ یہ آپ کا سوال۔ دوسرا سوال، دوست اور دشمن، دیکھیے قرآن یقیناً مومنین کے لیے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، مگر کون سے مومنین؟ جو حق اصل میں ایمان کا تقاضا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ ان کا حمایتی ہے۔ اب رہا سوال، چونکہ کچھ مومن گنہگار ہیں تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ دیکھیے آج کل جیسے کہ مقبرہ والے ہیں لیکن توحید پرست بھی ہیں نا، جن کا عقیدہ مضبوط ہے وہ بھی ہیں، تو اس حساب سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو حمایتی ہے۔ اب رہا سوال، اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں، ہمیں تو اس فخر سے ہم نہیں بیان کر سکتے نا، جیسے کہ ہم کسی کو، کوئی کافر ہے تو اسے ہم ایک کافر کہہ کر نہیں پکار سکتے، کیونکہ وہ کافر ابھی ہے، کل کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ عجب سا لگتا ہے لوگوں کو، جیسے کہ ابھی آپ آج روزے سے ہیں، عصر تک پہنچ گئے، تو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ صائم؟ انشاءاللہ،
اب آپ نے روزہ رکھا ہے, ہمارے یہاں تو کوئی نہیں کہتا انشاءاللہ, ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں روزے سے رہوں, یہاں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ. تو شروع میں مجھے بھی کچھ تعجب ہوا, لیکن تعجب ہونا کوئی ایسی عیب نہیں ہے, اس پہ تحقیق ہونا چاہے, اس پر ریسرچ کرنا چاہے تو معلوم ہوا کہ وہ انشاءاللہ کہنا ہی صحیح ہے. ہم روزے سے ہیں, لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ مغرب تک پہنچیں گے تو روزہ کہاں ہوا ہمارا؟ یا ہے کہ ہم اسی صحت سے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ پریشانی ہو اور ڈاکٹر بلایا جائے تو پھر انجیکشن اور پانی وغیرہ, تو وہ صحیح کہتے ہیں. تو ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں داخل ہوں گے, اس پر فخر کر سکتے ہیں. مگر وہ چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اولئک اصحاب النار, ہم نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا عقیدے کی بات کر رہے ہیں, جن کا عقیدہ یہ غلط ہوگا وہ نام لے کر نہیں کہہ رہے ہیں, نام لے کر صرف ابو لہب کا نام آیا ہے بس, وہ امراتو, تو یہ خیال رکھے گا بس. اور وائف کے بارے میں بتایا تھا, ہاں, تو مجھے تمہاری بیوی تو انشاءاللہ. جی ہاں وہ بھی صحیح ہے, آپ کی بیوی تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہے. ہاں, وہ ہماری وائف رہے گی تو غصہ ہو جائے گی, انشاءاللہ کہا مجھے اپنا نکاح ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. ایک سعودی کو میں نے پوچھا تھا, سعودی تو انشاءاللہ. ہاں بالکل صحیح جواب ہے. تو ماشاءاللہ چلیے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوگا, نہیں پتا. تو کافی ہے اس کو. اچھا آپ سنیے گا 1 منٹ اور. ہاں اب سنیے گا کہ آئندہ جمعہ ہے 29